اگر آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ چند رسمی جملے کہہ کر یا کہلوا کر آپ قادریت کی سند بانٹ لیں گے تو بڑی معذرت ہے، کیونکہ غوث پاک کا فرمان ہے کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کر۔ جب غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے تو غوث پاک بے نمازیوں کو سلسلے قادریہ میں کیسے پسند فرمائیں گے؟ نمبر 2، دامن غوث پاک کو بدنام مت کرو۔ رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، گلیوں میں بیٹھ کر ننھے بچوں کے سامنے جوا کھیلنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، غوث پاک فرماتے ہیں میرا جو مرید ہے وہ گناہ کبیرہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی قسمت میں جو گناہ کبیرہ لکھا ہوتا ہے، اکثر میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو خواب میں دکھا کر اس کو حقیقت میں گناہ کبیرہ سے بچا لیتا ہوں، یعنی جان بوجھ کر قصداً وہ گناہ کبیرہ نہیں کرے گا۔ اس کے ثبوت میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ غوث پاک کا ایک مرید تھا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کئی مرتبہ بدکاری کی اور بدکاری کا اثر خواب میں بھی اس کے وجود پر ظاہر ہوا۔ جب وہ بیدار ہوا تو بیداری میں بھی بدکاری کا یعنی زنا کا اثر اس کے وجود پر تھا جو خواب میں اس نے کیا تھا۔ غسل کیا، ڈرتے ڈرتے خانقاہ قادریہ غوث اعظم کی خانقاہ میں پہنچا، سوچا حضرت کو بتاؤں کیسے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا اور خواب میں بدکاری کی۔ اس سے پہلے کہ وہ بتاتا غوث پاک نے فرمایا بیٹے جو میرا مرید ہوتا ہے وہ جو بڑے گناہ کرنے والا ہوتا ہے میں اس کو خواب میں دکھا کر حقیقت میں اس کو بچا لیا کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں قادری کہتے ہو پھر یہ گندی فلمیں کیوں، جوا کے اڈے کیوں، شراب کے اڈے کیوں، یہ عورتوں پہ بدکاری کی نظریں کیوں، سود کے دھندے کیوں، جھوٹ کیوں، غیبت کیوں؟ اس کے چکر میں حسد اور جلن اور تکبر کا شکار کیوں؟ سرکار غوث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ، اللہ اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، اس کی عبادتیں پلٹا دی جاتی ہے، حسد کرنے والوں کی عبادتیں پلٹا دی جاتی ہے، تکبر کرنے والوں کی عبادتیں پلٹا دی جاتی ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی عبادتیں پلٹا دی جاتی ہے۔ سجدے کر کے غرور مت کرنا، سجدوں کی قبولیت بھی کسی چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آج سود بہت عام ہو رہا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ لوگ ہضم کر رہے ہیں، جن کی داڑیاں ہیں وہ بھی، حاجی بھی، نمازی بھی، مسجد کے ٹرسٹی بھی، مدرسے کے متولیان بھی، بڑے بڑے مخیران قوم و ملت بھی، سب ایسے نہیں ہیں لیکن اکثر کے قدم جا رہے ہیں۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے یہ مقام ملا اس لیے کہ میں سچ بولتا رہا، حلال کھاتا رہا، اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ حلال کہاں ہے، سچائی کہاں ہے؟ اب تو لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ پھر بھی لوگ سود کھا رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں۔ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ سرکار غوث پاک کے دامن کو بدنام نہ کرو۔ ہم نے تو غوث پاک کا دامن چاہتے ہوئے قصداً شوق سے پکڑا ہے۔ ارے دامن غوث کو بدنام نہ کرو، غوث پاک کا دامن وہ ہے۔ غوث پاک بہت قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، بہت قیمتی، اتنے قیمتی پہنتے تھے کہ بادشاہ وقت کو بھی اتنے قیمتی کپڑے میسر نہیں ہوتے تھے، اتنے قیمتی، بہت بڑے تاجر تھے غوث پاک۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ولی ہوگا بیچارہ وہ سب سے غریب ہوگا شہر میں، اور ہم تو اللہ والوں کو صرف بھکاری دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا کوئی ولی بھکاری نہیں ملے گا، اللہ کا ہر ولی لینے والا نہیں بلکہ دینے والا تھا۔ ورنہ دیکھ لو گوری غریب نواز کے دروازے پہ نظر آتا ہے، غریب نواز کبھی گوری کے دروازے پہ نظر نہیں آتے۔ خلجی محبوب الہی کی چوکھٹ میں نظر آتا ہے، محبوب الہی خلجی کی چوکھٹ میں نظر نہیں آتے۔ عباسی بادشاہ میرے غوث کی چوکھٹ پہ نظر آتے، غوث پاک ان کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آتے۔ مسلمانوں کہاں جا رہے؟ غوث پاک بہت مالدار تھے، اتنے قیمتی پہنتے تھے، بادشاہ کوئی میسر نہیں آتا، اور دبلے پتلے تھے، دبلے پتلے، بڑی بڑی آنکھیں، گول چہرہ، اور داڑھی گول تراشی ہوتی تھی اور سینے تک چوڑا سینہ اور بہت تیز آواز تھی، اونچی آواز۔
جب خطاب کرتے تھے نا تو پہلا بندہ یہاں بیٹھ کر جو سن رہا ہے 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. جو پہلا سنتا تھا وہی آخری والا سنتا تھا. اور جب کہتے تھے تو ہم لوگ تو بہت نرمی اور پیار سے کہتے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, پیارے اسلامی بھائیوں, ہے نا, بہت پیاری اس لیے کہ سخت بولیں گے تو دوبارہ بلائے گا کون. غوث پاک کہتے تھے او منافقوں, او ملحدوں, فرماتے تھے سدھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا, سدھر جاؤ ورنہ تمہیں تباہ کر دوں گا. وہ بہت, اور پھر کہتے تھے میرے خون کی گرمی مجھے یہ کہنے پہ مجبور کرتے میں حق کہوں گا. ایک مرتبہ بادشاہ کہہ دیا کہ تو ٹھیک ہو ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. بادشاہ کہا کرتے رہتے ٹھیک ہے ورنہ تجھے. یہ جرأت تھی غوث پاک کی. تو بات کیا کر رہا تھا, غوث پاک بڑا قیمتی لباس پہن کے جنگل سے اکیلے جا رہے. وہاں کوئی سیکورٹی ہٹو بچو والا معاملہ نہیں ہوتا, اکیلے جا رہے. ٹائم پورا ہوا, مجھے اس کا خیال ہے, بات سن لیں, بات پوری ہو رہی. اکیلے جا رہے. ایک چور تھا بغداد کا, رات بھر ادھر ادھر بھٹکتا رہا, کچھ ملا نہیں. توجہ قادریو, توجہ, دامن غوث کیا ہے, جسے مل جائے اس کا بیڑا پار ہے. غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہوتا ہے.